بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ دعا کرتے رہے، راتوں کو اٹھ کر رو رو کر مانگتے رہے لیکن جواب نہیں آیا؟ کبھی ایسا لگا کہ شاید اللہ سن ہی نہیں رہا؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے، ایک باپ روزی کے لیے پریشان ہے، ایک جوان نکاح کے لیے دعا کر رہا ہے، ایک بیمار شفا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دیر کیوں کرتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر اللہ ہر چیز فوراً دے دے تو امتحان کہاں رہے گا؟ زندگی امتحان ہے اور امتحان کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ اگر کوئی طالب علم پرچہ دیتے ہی نتیجہ مانگ لے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ اپنے بندے کو 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے، یا تو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو مانگی گئی، یا اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ ابھی دے دے، اور اللہ فرماتا ہے ابھی نہیں، صحیح وقت پر۔ یاد رکھو، دیر بھی رحمت کا حصہ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ اگر وہ اس وقت یہ سوچ لیتے کہ اللہ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوتا؟ لیکن اللہ نے دیر کی اور پھر مصر کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائی، کبھی کبھی اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ، کبھی کبھی اللہ دیتا نہیں تاکہ تم سجدے میں زیادہ رو سکو، کبھی کبھی اللہ خاموش رہتا ہے تاکہ تم اس کی آواز پہچان سکو۔ یہ جو انتظار ہے یہ بھی عبادت ہے۔ آج ہم ہر چیز فوراً چاہتے ہیں، انٹرنیٹ سست ہو تو غصہ، جواب دیر سے آئے تو پریشانی، لیکن اللہ کا نظام فوری نہیں ہوتا۔ اللہ وقت کے ساتھ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنے اعمال کو دیکھو، دل میں کوئی میل تو نہیں، کسی کا حق تو مارا نہیں۔ کبھی کبھی رکاوٹ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر سب ٹھیک ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بڑا منصوبہ بنا رہا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ بندہ مایوس ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے۔ مایوسی انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب تم رو کر دعا کرتے ہو تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، مجھے اپنے بندے کی آواز پسند ہے۔ سوچو، جس رب کو تمہاری آواز پسند ہو وہ تمہیں خالی کیسے لوٹائے گا؟ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے جس مصیبت کو تم برا سمجھ رہے ہو وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہو۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو قبولیت بھی لکھ دی ہے۔ بس وقت اللہ کا ہوگا، بس وقت اللہ کا ہوگا۔ آج سے شکوہ چھوڑ دو، صبر اختیار کرو اور یقین مضبوط کر لو، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو حساب سے نہیں، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر، یقین اور اخلاص عطا فرمائے۔